اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ اور لقد لام جو ہے یہ مذالکہ ہے لام لازم، اور قد بھی جب یہ مل کے آتا ہے تو تاکید کے لیے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ یقیناً جاءت وہ آئی، کیا مادہ ہے جی؟ جیم حمزہ یا جیم یا اور حمزہ، حمزہ۔ جاء یجیء کیا مطلب ہے؟ آنا، آنا، اور با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا، لانا، یعنی کسی چیز کے ساتھ آنا۔ تو جاء وہ آیا، جاء دو آئے، دو آئے، جاؤ سب آئے، سب آئے، اور جاءت وہ آئی، واحد مؤنث غائب، غائب ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی۔ جاءت جاءتا دو آئے، دو آئیں، وہ سب آئیں، جے جینا تم ایک آئے، جی حاجی صاحب تم ایک آئے، جی ڈاکٹر صاحب جیتا تم ایک آئے، تم دو آئے، جے تم آ، جے تم سب آئے، جے تم، جے تم تو ایک مؤنث آئی، جے تی، جے تی تم دو آئی، جے تم آ، تم سب آئی، جے تن، جے تن میں آیا، جے تو، اور ہم سب آئے، جے نا، جے نا ہم سب آئے۔ تو جاءت وہ آئی، وہ آئی، کتنی؟ ایک۔ اب اس کا فاعل دیکھتے ہیں، کیوں فاعل دیکھتے ہیں جی؟ فاعل اس لیے کہ یہ واحد مذکر مؤنث ہے تو اس کا فاعل اس میں ظاہر میں ہوگا۔ جاء وہ آیا، واحد مذکر غائب، غائب۔ یہ جو 14 صیغے ہیں گردان کے، اس میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے ساتھ جو فاعل ہے وہ نام کے ساتھ آ سکتے، اس میں ظاہر، یعنی پتہ چل جائے کہ کون آیا۔ یہ دو صیغے، ٹھیک ہے جی۔ تو جاءت آ گیا تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، آ بھی سکتا ہے کہ اس میں ظاہر کچھ آیا ہو۔ تو جاءت رسول یہ پیش آ گئی، رسول تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہے؟ فاعل، فاعل آ گیا۔ اس میں ظاہر کے طور پہ کیا آیا؟ فاعل، رسولو، رسولو نا، رسول کیا ہے جی؟ رسول ان کی جمع، جمع ہے۔ رسول فعول ان کے وزن پر ہے، لیکن یہ یہاں پہ بطور مفعول استعمال ہوا ہے۔ کس طرز میں استعمال ہوا جی؟ مفعول، مفعول کے طور پہ۔ ارسل یرسلو بھیجنا، تو رسول کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا ہوا، بھیجا ہوا، اور رسل بھیجے ہوئے، جمع ہو گیا نا اس کا، جی، بھیجے ہوئے۔ تو رسل نہیں آیا، الرسل بھی نہیں آیا، تو شمشاد صاحب یہ کیا ہو گیا جی؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے بھیجے ہوئے؟ مضاف الیہ، اس کے ساتھ کیا آیا جی؟ نا، ضمیر۔ کس کے بھیجے ہوئے جی؟ ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی جو ہم نے بھیجے تھے۔ جاء جاءت، اب رسل جو ہے یہ مذکر ہے مؤنث؟ یہ تو
اپنا مونس شو ہے۔ رسول مونس ہے، جی سر، پیچھے جات رسول مونس ہوتا ہے، ہاں جی، مذکر۔ تو ایک مذکر کی جمع آ جائے تو وہ مذکر ہوتی ہے، مونس مذکر ہی ہوتی ہے۔ تو رسل کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کے ساتھ جو فعل آیا ہے وہ صیغہ کون سا آیا ہے؟ مونس کا۔ مؤنث کا۔ کوئی سوال پیدا ہو گیا؟ جی سر، سوال پیدا کیا پیدا ہوا جی؟ کہ یہ پھر مونس کیوں نہیں ہے؟ یہ مؤنث کیوں نہیں مونس کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، عربی میں جمع کے دو اسلوب ہیں۔ جمع کے واحد تو واحد ہی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ایک ہی رنگ میں آتا ہے، آنی عینی، پکا۔ تثنیہ کی اور کوئی شکل نہیں۔ دو بتانے ہو نا، دو، اگر دو بتانے ہوں تو اس کے دو ہی شکلیں ہیں، آنی حالت رفع میں، عینی حالت نصب میں، عینی حالت، سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا ایک اسم ہے کتابن، کیا مطلب ہے جی؟ ایک کتاب، ایک کتاب، کون سی حالت میں ہے؟ رفع۔ کتابن کس حالت میں ہے حاجی صاحب؟ آپ بتائیں جی۔ نصب، جی جبار بھائی، نصب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کتابن کس حالت میں ہے؟ حالت جر۔ اب تثنیہ کتنی کتابیں؟ دو۔ دو کتابیں۔ اب کتاب ہو، کوئی شے ہو، کوئی اسم ہو، فعل ہو، دو دکھانی ہو تو کیا ہے؟ ادھر غور کیجئے گا، حالت رفع میں کتابانی، آنی کا یعنی کتاب ان سے کیا ہو گیا؟ کتابان۔ کتابانی، حالت رفع میں۔ نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ کتابینی، کتابین۔ یہ تثنیہ کا ایک ہی وزن ہے، بس۔ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سمجھ؟ کتاب کو بھول جائیں، کتاب کو بھول جائیں۔ تثنیہ کا ایک ہی وزن ہے۔ یہاں لکھیں ضربن، مارنا، ضربن، ضربن، یہاں آئیں گے دو مارنے، کیا ہوگی؟ ضربانی، ضربینی، ضربین۔ قلمن، 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 دو قلم کتنی ہوئی جی؟ دو قلم۔ حالت رفع میں کیا ہوگا؟ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں ایک ہی وزن ہے، کوئی بھی لفظ اٹھا کے اس کے اندر ٹھوک دو، کلمانی، کلمینی، کیا آگے؟ کیا ٹھیک؟ ورکن کریں، ورکن، 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 ورکن۔ اب دو بنائیں، دو ورق، جی آگے کہاں لکھا ہوا ہے کینا؟ کینا کدھر لکھا ہوا ہے؟ کتابینا کہاں لکھا ہے؟ میں غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا لکھا بینا، اینا جمع کا وزن ہے، عینی تثنیہ کا وزن ہے۔ ابھی آپ کو کانفیڈنس نہیں آیا جی حاجی صاحب؟ عذابن، حاجی صاحب دو عذاب کی عربی بنائیں، دو عذاب، کوئی نہیں، آپ بنائیں جی۔ عذابن، 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 حالت رفع نصب جر آ گئی، تثنیہ بنائیں اس کا، آپ بنائیں جی اس کا تثنیہ۔ عذابانی بنائیں جی آپ، کیا مطلب ہے عذابانی کا؟ دو عذاب۔ آگے عذابینی، حالت نصب میں، جر میں بنائیں، ہیں؟ بکریاں لے لیں نے،
آلے نہیں لینے بھی نہ اتنی دیر نہیں عذاب ہے عذاب بینی کس شکل میں آیا ہے؟ رفع ہے کیا ہے اور نصب میں کیا آیا ہے؟ جی آفتاب صاحب نصب میں ہے سر عذاب بین، یہ نصب میں ہے، جی سر جر میں کیا ہے؟ عذاب بین، نصب اور جر ایک ہی ہے، نصب اور جر کی شکل ایک، تثنیہ میں نصب اور جر کی شکل ایک ہی ہے بھائی، نصب اور جر کی شکل عینی ایک ہی ہے۔ مثلا تو کتابانی کتابینی اور اس کی جمع کیا ہے کتاب کی؟ جی کتب، کتبن اور کتب۔ بن، اب میں ایک فرق بتا دیں جو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جا کے ساتھ تے کیوں لگی۔ اس کے لیے کون سی میں مثال دینے لگا ہوں؟ کافرن کی۔ کافرن کتنے کافر ہو گئے جی؟ کافرن جی حاجی صاحب، کافرن کتنے کافر ہوئے؟ 2 کافر ہو گئے۔ کہاں لکھا ہوا ہے 2؟ ایک کافر۔ جی جبار بھائی کتنے کافر ہوئے؟ 1 کافر ہو گیا جی۔ کافرن کا مطلب ہے 1 کافر۔ اس کی نسب کیا بنے گی حاجی صاحب؟ ہاں جی کافرن، اس کی جر کیا بنے گی؟ کافر۔ اب شمشاد صاحب آپ نے 2 کافر بنا دیں، نہ زیادہ کافر نہ بناؤ، 2 ہی بنا دو۔ آپ بنائیں جی 2 کافر بنائیں۔ کافرون آپ بنائیں جی، آپ بنائیں کافرین، آپ نے کافران جی آپ بنائیں جی کفارن۔ استعفیٰ دہیا جی میرے خیال ہے۔ او بھائی ابھی آپ کے سامنے رو رو کے گئے ہیں کہ صرف ایک ہی وزن ہے تثنیہ کا، 2 کافر بنانے ایک ہی وزن ہے، آنی عینی، تو 2 کافر بنانے ہیں تو کیا وزن ہے اس کا؟ سن لیں آپ، آنی عینی فٹ کر دیں کسی بھی اس میں۔ یہ ویڈیو چلے گی تو اللہ کی قسم بڑا ٹیک اپ بنے، ایسی ویڈیو تکڑا دینے سامنے یہ سوال جواب پوچھ کے تو بالکل ہی زیرو ہو گئے سارے سر۔ ہیں اچھا اگے آفتاب صاحب نہیں ہونی سی گل نہ آ جانا سی شمشاد صاحب کا بھی پیشنا میں تساں تو مدرس سے آؤ۔ اچھا 2 جی کافی ران، اور حالت نصب جر میں کیا آئے گا؟ کافرین کافرینی اور کافرین، اور کافرین۔ کتنے کافر ہو گئے؟ بہت سارے۔ 2 ہوئے سر، 2 بہت سارے نہیں۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کافر کی 2 جمع ہے۔ کتنی جمع جی؟ 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جمع سالم اور سالم، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ مکسر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹوٹا ہو، بتائیں، آپ بتائیں جمع سالم کو کیوں سالم کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ سالم سے مراد سر کے کافر سے کفار بن گئی، اور دوسری جمع مکسر ہے وہ کافرون ہو گئی، وہ مکسر ہے، ٹوٹ گئی، لفظ ٹوٹ گیا۔ جو اصل لفظ ہے نا، اصل لفظ اگر یہ سالم رہے نا تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ مثلا کافرن سے کفار، اور بھائی سالم ہے کفار، کافرن سے کافر اپنی جگہ پہ موجود ہے، صرف واو نون کا اضافہ کیا، یہ سالم کا سالم آ گیا تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یہ نہیں سمجھ لگی نا جی، عجیب بات کرتے ہیں آپ. ساتھ واؤ نون سنگلی لگا میں دیا. کہہ رہا ہوں کہ اصل جو لفظ تھا نا، اصل کافرن، فائل کا جو اصل فائل تھا، جی جی اس میں کیا ترتیب تھی؟ کاف الف فے رے، کافرن. یہ ترتیب سالم رہی، اس کے آگے واو نون آ گیا، کافرون جمع سالم. ٹھیک ہو اگر بالکل سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ لگی. اگر یہ ترتیب ٹوٹ گئی نا تو وہ مکسر ہے. توڑنے کو کسر کس کو کہتے ہیں؟ توڑ دینے. ہم الٹ کہہ رہے. بغیر سمجھے آپ کچھ بھی کہتے رہے، الٹ کہیں سیدھ کہیں، سمجھے نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. اچھا دوسری چیز کیا ہے جی؟ اب مکسر میں کیا ہے؟ جیسے کتابن سے کتابن، یہ کاف تے الف بے تھی، الف درمیان سے نکل گیا. اصل ترتیب اس کی، اصل ترتیب کدھر گئی؟ ٹوٹ گئی. یہ کافرن تھا تو مکسر میں بن گیا کفارن. اصل ترتیب باقی رہی، ٹوٹ گئی. ٹوٹ. اس جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر، جس میں اصل جو فائل کی ترتیب ہے وہ ٹوٹ جائے. جمع سالم اور مکسر کا فرق پتہ لگا کہ نہیں لگا ابھی؟ اصل جو فائل ہے نا، اصل فائل جو فاعلن کا وزن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ترتیب ٹوٹ گئی تو جمع مکسر ہو گئی. کافرون جمع سالم ہے، کفارن کون سی جمع؟ مکسر. اصل چیز ٹوٹ گئی ہے. بات نہیں سمجھ رہے ہاں جی؟ جمع سالم اور مکسر میں فرق پتہ لگ گیا کیا؟ جی جی اب آئیں یہاں پہ رسول، کون سی حالت میں جی حاجی صاحب؟ رسول حالت جی رانا صاحب، سالم. سالم تو حالت کون سی حالت؟ حالت رفع میں. شمشاد صاحب اس کا نصب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بنائیں. رسولن اس کا نصب ہو گیا. اب آپ بنائیں جی اس کی جر. رسولن جر کا تو آسان سا اصول ہے، رسولن. اب آپ نے بنانا ہے جی اس کا حالت نصب میں تثنیہ، دو رسول، رسولانی، رسولانی. اب آپ بنائیں جی حالت نصب میں اس کا تثنیہ، رسولینی. شمشاد صاحب آپ بنائیں جی. دوبارہ یہی آ جائے گا، رسولینی، دو رسول. اب اس کی جمع بنانی ہے جی آفتاب صاحب. رسولون. رسولون جی جی ادھر لکھا ہوا ہے، رسولن، رسولن. اب آپ بنائیں جی اس کی جمع کی حالت نصب. حاجی صاحب رسولانی، یہ یعنی کہ اس کی جمع ہو گئی ہے. آپ بنائیں جی رسولن کی حالت نصب بنائیں. کیا ہے؟ رسولن. اور حالت جر آسان سی ہے جی، بنائیں جی رسولن. اب یہ رسولن تھا، رسول کی جمع حالت رفع میں ہے، فائل بن کے آ رہا ہے. اور رسولو ہو گیا کیونکہ یہ مضاف تھا. تو یہ جمع کون سی ہو گئی؟ سالم ہو گئی شمشاد صاحب، مکسر ہو گئی؟ سالم ہو گئی جی، ماشاءاللہ. اور کوئی بندہ بتا سکتا ہے جی کہ سالم ہے یا مکسر ہے؟
غور کیجئے گا، اصل لفظ کیا تھا؟ رے سین واو لام۔ رسل میں یہ بچ گئی ہے ترتیب، اور رسول میں یہ ترتیب ہے، واو ہے، تو یہ جمع سالم ہے یا کیا ہے؟ مکسر سبحان سبحان۔ تو جمع کون سی ہوگی؟ جمع مکسر۔ تو عربی زبان جو ہے نا، عربی زبان، اس میں جب جمع مکسر آ جائے یا غیر عاقل کی ہو، اب غیر عاقل تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کام، لیکن عاقل کس کو کہتے ہیں؟ انسان، فرشتے اور جن۔ عقل ان تینوں کے پاس ہی ہے نا، عاقل یہ ہے انسان، فرشتے، جن، باقی غیر عاقل ہے، لیکن ابھی ہم اس میں اس کو نہیں پڑھتے۔ جمع مکسر آگے، جمع مکسر کے ساتھ جو صیغہ آتا ہے وہ مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو۔ رسول کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جاء کی بجائے کیا آ گیا؟ جاءت آ گیا۔ گئی ہے آپ کے دماغ کے اوپر سے گولی ہے، لگ گئی ہے۔ جمع مکسر کے ساتھ جو صیغہ آئے گا نا فعل کا، یا ضمیر آئے گی، وہ کیا آئے گی؟ مؤنث آ جائے۔ اگر مؤنث آ جائے، جمع مکسر ہو مذکر کی، زیادہ مذکر کے ساتھ اگر صیغہ یا ضمیر مؤنث کی آ جائے، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ جو جمع آئی ہے وہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ بات ہوگی جی؟ اب آگے چلتے ہیں، اور جمع سالم مکسر کا فرق پتہ چلا ہے، تسنیہ کا بھی پتہ لگ گیا۔ اور بے شک آ گئے رسولو بھیجے ہوئے، نہ ہمارے، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے آئے۔ یہ کون سے بھیجے ہوئے جی؟ یہ فرشتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ کس حالت میں آئے جی؟ یہاں پہ تو نہیں لکھا، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس حضرت جبریل آئے، کس حالت میں آئے؟ انسانی شکل۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں۔ اب حضرت ابراہیم رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے سامنے فرشتے آ گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے۔ کس کے پاس آئے؟ ابراہیم، مفعول ہو گیا، حالت نصب۔ ویسے اس کی جر بھی یہی ہے، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، لیکن یہاں حالت نصب میں آ گیا ہے۔ تو کس کے پاس آئے جی؟ ابراہیم کے ہمارے بھیجے ہوئے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ بازر بھی کس چیز کے ساتھ آئے؟ کیا لے کر آئے ہیں؟ بشرا۔ بشرا کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ باشین زے۔ اس کے دو طرز ہیں، طرز ہی کہہ دوں گا جی۔ پہلا بشرا یبشرو، بشرا یبشرو کا کیا مطلب ہے؟ کچھ خبری دینا، کھال کا ننگا ہونا۔ بشرا یبشرو کا کیا مطلب ہے جی؟ کھال کا ننگا ہونا۔ یا کوئی آدمی کھرچ کے اپنی کھال اوپر سے بال اڑا دے، اندر سے کھال ظاہر ہو جائے، ننگی ہو۔ انسان کو بشر کس چکر میں کہتے ہیں؟ باقی کسی جانور کو کپڑے پہننے کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کسی کے اوپر فر ہے، کسی پہ بال ہیں، کسی پہ پر ہیں،
کچھ نہ کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو انسان بشر کیوں ہے؟ ننگا ننگا ہے، اس کو یہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں اپنے جسم کو چھپانے کے لیے. تو بشر یبشرو کھال کا ننگا. ننگا ہونا. اور یہ کون سا باب ہے جی؟ باب نصر سے. یہ باب سمع سے آئے گا. بشرا یبشرو، بشرا یبشرو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ خوشخبری دینا. خوشخبری، راحت، خوشی وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اسی سے ہے افعل تفضیل کے سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ آئے گا ابشرو. افعلو کے وزن پر اس کی مؤنث ہے بشرا، وہ باب افعال سے. وہ جو آپ نے کہا نا جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہیں وہ باب افعال سے. ابشرا یبشرو ابشارن، خوشخبری لینا. ابشرا یبشرو خوشخبری لینا. بشرا یبشرو تبشیرن، خوشخبری دینا. باشرا یباشرو مباشرتن، دو آدمیوں کا آپس میں ملنا، کھال کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا. استبشرا یستبشرو خوشیاں منانا. سارے ابواب ہیں، اب کیونکہ ٹائم اس پچھلے چکر میں گزر گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے کبیر ان سے اکبر، کیا مطلب ہوا؟ سب سے بڑا. اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ کبرا. ٹھیک ہے جی. اکبر سے کبرا. صدیق اکبر، سب سے بڑے سچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی. صدیق اکبر. اور صدیق، یہ صدیق تھا مذکر، اکبر بھی آ گیا مذکر. اور صدیقہ کبرا. صدیقۃ کبرا. الکبریٰ، یہ بھی مؤنث آ گئی. صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. صدیقۃ الکبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی. سچی. کیوں؟ سب سے پہلے بغیر کوئی سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے مردوں میں سے صدیق اکبر، سب سے بڑے صدیق اکبر. اور سب سے پہلے بغیر کچھ کہے سنے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، فرمایا کہ میں گیا تھا، یوں ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، خشیت نفسی، مجھے تو میری جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ اللہ آپ کو کبھی تنہا. کتنا بڑا جملہ، سبحان. معمولی بات نہیں ہے. تو ایسے ہی اصغر سے صغر. صغرا. تو ابشر سے بشرا. سب سے بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، چھوٹی خوشخبری نہیں، بڑی خوشخبری. بشرا، سبحان اللہ. بشرا مؤنث، بڑی خوشخبری. ٹھیک ہے جی. تو باشرن خوشخبری سنانے والا. ٹھیک ہے جی. باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ابشر یبشر باب افعال سے خوشخبری لینا. آیت انہوں نے پڑھی ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ خوشخبری لو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور بشر یبشر تبشیرن، کسی کو خوشخبری دینا. ٹھیک ہے جی. اور استبشر یستبشرو، خوشخبری مانگنا، خوشیاں منانا. منانا. ٹھیک ہے جی. یہ کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ توبہ میں آیا ہے. سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کا سودا کر لیا ہے. کیا کیسے آیت شروع ہوتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
فاستبشروا ببیعکم، اپنی اس بیع پہ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا اس پہ خوشیاں مناؤ. فاستبشروا، خوشیاں مناؤ. اور باشرہ جو باشر مباشرہ آپس میں جلد کا ملنا. اور بالبشرا، خوشخبری. وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے، خوشخبری لے کے آئے حضرت ابراہیم کے پاس. وہ خوشخبری اگلی آیات میں آئے گی. کیا خوشخبری لے کے؟ بیٹے. اور ایک اور بھی بات لے کے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے والا. قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے، سب نے کہا. کتنے فرشتے ہو سکتے ہیں جی؟ ایک یا دو؟ زیادہ. یہ کتنے فرشتے تھے؟ ایک تھے کہ دو تھے جی؟ دو فرشتے تھے جی. کتنے تھے؟ دو تھے. رسول جو ہے یہ 3 سے شروع ہوتا ہے. زیادہ تھے، وہ پہنچے تو زیادہ تھے. انہوں نے کہا سلامن. قرآن حکیم میں یہ حالت نصب میں استعمال، قیلن سلامن سلام، قیل سلامن سلاما. جنت کے اندر ایک ہی آواز آ رہی ہوگی، سلام سلام. انہوں نے آگے کیا کہا؟ سلام ہو، سلامتی، سلام ہو آپ پہ. ٹھیک ہے جی. آگے سلام دیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. قال، فرمایا. کس نے فرمایا جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا، سلام، سلامتی ہو. اب اس میں کیا ہے؟ سلام علیکم، تم پر بھی سلامتی. فما، اب ان کی طرف سے قالوا سلام، سلام ہو. اب وہ جملہ کوئی لمبا ہی ہے، جو انہوں نے بات کہی سلام کے ساتھ کہی، وہ اس کو مختصراً کہہ دیا کہ سلامن، سلامتی. اور بڑی باتیں کوئی بات کہہ دی. قالا سلام علیکم، تم پر بھی سلامتی ہو. علیکم یہاں پہ نہیں، سلام، سلام ہو تم پر، سلامتی ہو. فما، اچھا دونوں طرف سے سلام کیوں آیا بتائیں؟ سلام دونوں طرف سے، انہوں نے کہا جی سلام، انہوں نے کہا جی سلام. دونوں طرف سلام آنے کا یہاں مطلب کیا ہے؟ قبائلی زندگی میں کوئی اجنبی آدمی کا کسی کے گھر میں آ جانا جس کو بندہ پہچانتا نہ ہو، وہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے آتے ہی سلام دیا کہ مطلب ہم کوئی آپ کے لیے برے ارادے سے نہیں آئے، کہ تمہارے لیے بھی یہاں پہ آئے ہو تو انشاءاللہ سلامتی. تو یہ کتنا بڑا گریٹنگز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جنت والوں کا ایک دوسرے کو ملنے کا انداز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنت کے لوگوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو دیا. آپ نکلتے ہیں صبح، ایک آدمی سے ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پہ، اللہ کی رحمت ہو. اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کسی نے آپ کو سلامتی کی دعا دی، آپ رستے میں جاتے ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، لیکن آپ سلام لے کے نکلیں، اللہ سلامتی سے آپ کو لے جائے. اور اگر رستے میں آپ کسی کو ملے، ہاں جی اور جی سناؤ جی، تو وہ سلامتی کدھر گئی؟ رحمت کدھر گئی؟ برکت کی دعا کدھر گئی؟ اس لیے سلام جائے. سلام فما، فا بس ما نہیں. نہیں. آگے لبسا آ گیا، ماضی آ گیا. ماضی کی نفی کے لیے زیادہ تر ما استعمال. لبسا کیا مادہ ہے جی؟ پورا مادہ ہی لکھا ہوا ہے، لام بے سے. لبسا لبسن کیا مطلب؟ رکنا، ٹھہرنا. یہ تو آپ کو یاد ہی ہو. کم لبستہ، کتنا عرصہ ٹھہرے، کتنا عرصہ رکے. کالا لبست یومن او بعد یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رکے. تو لبسا وہ رکا، لبسا
دو رکے لبسو سب لبست وہ رکی رکی آجی رہنا دماغ کرکتے چاہے تو مونس کے لیے کیا عربی بتائیں؟ لبست آخری اصلا تاں کچھ نہ کہ آنے جلے عمر بندے نہیں وجہ تو دماغ نے کھانے سکڑ گئے لبس یلبس لبسن رکنا ٹھہرنا لبسا وہ رکا رکا یا ٹھہرا لیکن کس کے لیے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وہ نہیں رکے وہ نہیں ٹھہرے سلام ہی دیا فما لبسا پھر رکے نہیں ادھر وہ بیٹھے حضرت ابراہیم نکل گئے وہاں بیٹھے نہیں. لبسا واحد ہے جمع ہے تسنیہ جی شمشاد صاحب واحد لبسا وہ نہیں رکا ان کہ وہ نہیں رکے کہ وہ اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرے کہ لے آئے جا ابھی پڑھ کے ہیں جا وہ جاءت پڑھے وہ آئی جا وہ آئے آیا اور با کے صلہ کے ساتھ جا لائے ہیں جی با کے صلہ کے ساتھ وہ لے آئے. کون لے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا چیز لے آئے؟ اجلن با کیا تھا؟ حرف جر اس نے اجلن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا اجلن کر دیا. اب اجلن آیا الاجلی نہیں آیا تو کوئی خاص بچڑا نہیں تھا کوئی بچڑا لے آئے. خاص انہوں نے جانور نہیں رکھا ہوا تھا نا کوئی بچڑا لے آئے. اجلن کہاں پہ ذکر ہے شمشاد صاحب بچڑے کا؟ موسیٰ علیہ السلام سورہ قصص میں سامری نے کیا بنا دیا؟ بچڑا بنا دیا سونے کے زیوروں کے ساتھ. لیکن یہ اجلن کیا ہے؟ یہاں پہ موصوف ہے اس کی صفت بھی آئی ہے خالی بچڑا لے کے نہیں آئے. بچڑا کیا میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر مرکب اضافی ہو تو موصوف کے بعد کیا سوال کرنا ہے؟ کتابو مضاف بن گیا جی کیا سوال؟ کس کی کتاب. اور اگر موصوف بن جائے کوئی مرکب توصیفی میں تو پھر کیا سوال کرنا ہے؟ کتابن. اب یہ موصوف بن گیا کیسی کتاب؟ سفید پیلی نیلی اچھی بری پھٹی صاف ستھری. لڑکا کیسا لڑکا؟ اونچا لمبا خوبصورت بدصورت لائق نالائق. اس کی صفت کیسے کا لفظ استعمال ہوگا. بچڑا موصوف ہو گیا کیسا بچڑا؟ حنیزن کیا مادہ ہے؟ ہے نون زال. حنزا یحنزو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھوننا بنا ہوا بھوننا. حنزا اس نے بھونا یحنزو وہ بھونتا ہے پکاتا ہے. کیا کہیں گے اس کو جی؟ سٹریم کیا ہوا اٹھا کے لے آئے. تو بھنا ہوا بچڑا کیسا؟ بھنا ہوا بچڑا. بھنا ہوا بچڑا اٹھا کے سامنے رکھ دیا. فعیل فعیل کے وزن پر وزن پہ کیا بنے گا جی؟ حنیز. حنیزن حنیزن کو اس کے ساتھ جب اس کی صفت بن کے آیا تو کیا بن گیا؟ حنیزن حنیزن بن گیا اس با کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو بے اجلن حنیزن بھنا ہوا بچڑا اٹھا کے سامنے رکھ دیا. یہ بچڑا پڑا ہوا کھاؤ. سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ فرشتے فرشتے. کھا سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ مذاق کیا. کیوں پھر بچڑا لے کے آئے؟ جان پتہ ہے ہاں جی وہ پہچان نہیں سکے. اگلی آیت میں آئے گا کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے گوشت کی طرف تو اپنے دل میں ان سے ڈر گئے کہ یہ کوئی دشمن ہے. یہ کہاں سے مثال چلی ہے جی کہ میں نے تمہارا نمک کھایا ہوا ہے.
جس کا نمک کھا لو پھر اس پہ حملہ. یہ نمک حرام قوم کہاں پہ بستی ہے؟ آج کی دنیا میں. جس کا نمک کھاؤ اسی کی جڑیں کاٹو. چلو جی پڑھ لیتے ہیں. آج کچھ کافی میرے خیال میں زیادہ ہی ہو گیا. وَلَقَدْ وَلَقَدْ شمشاد صاحب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ دال کا کلکلہ ہے. وَلَقَدْ ایک ہی کلکلہ ہے سر. کلکلے کے لیے ایک شرط ہے. کلکلے کی شرط یہ ہے کہ جس حرف پہ جزم ہوگی کلکلے والے جو کتب جد پہ ساکن ہوگا تو کلکلہ کرے گا. اگر اس پہ کوئی حرکت آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر کلکلہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ وَلَقَدْ جَاءَتْ جَاءَتْ رُسُلُنَا رُسُلُنَا ابراہیم. إِبْرَاهِيمَ. جی کیا اس میں قاعدہ ہے؟ با کا کلکلہ ہے. ہاں جی. ابراہیم بالبشرا بِالْبُشْرَى قالوا قَالُوا سلاما. سَلَامًا. قال قَالَ سلام سَلَامٌ. فما فَمَا لبث لَبِثَ ان أَن جاء جَاءَ بعجل بِعِجْلٍ کیوں آگے ہلکی آگے ہاں ہلکی آ گیا اس لیے اجل نہیں پڑھیں گے. بعجل بِعِجْلٍ حنیذ. حنیذ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم